روس نے یوکرین کے 40 جرنیل اڑا دیے، سب سے بڑے شہر پر میزائلوں کی بارش شروع۔ روس یوکرین جنگ میں شدت آ گئی، روس نے یوکرین کو سبق سکھانے کا آخری فیصلہ کر لیا۔ روسی جنگی جہاز یوکرین پر فضا سے آگ برسانے لگے، یوکرین کو اب تک کا سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑ گیا۔ امریکی جنگی سامان بھی کسی کام نہ آیا، روس نے یوکرین کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ روسی طاقت آزمانے کا شوق یوکرین کو لے ڈوبا، عمران خان کی سال سے بھی کسی کام نہ آئی پیوتن کے سر پر خون سوار یوکرین کو نیست و نابود کرنے کی ٹھان لی۔ امریکی صدر بھی پیوتن کے سامنے بے بس، نیٹو کے 40 ممالک مل کر بھی روس کو قابو نہ کر پائے، جنگ انتہائی اہم موڑ میں شامل ہو گئی۔ دوستو، روس یوکرین جنگ کی اب تک کی سب سے بڑی خبر سامنے آ گئی۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اکیلے روس نے 40 نیٹو ممالک کو دھول چٹا لی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ اب تک یوکرین کے کتنے فوجی مارے جا چکے ہیں اور روس نے یوکرین کے کن کن علاقوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ دوستو، گزشتہ 2 ماہ سے روس اور یوکرین کے تعلقات میں سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ یوکرین نیٹو سمیت امریکہ کی پشت پناہی حاصل تھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو شیر سمجھ بیٹھا تھا، مگر اب جب روس نے جنگ کا طبل بجایا تو یوکرین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اب یوکرین کے صدر نے اپنے شہریوں کو جنگ میں حصہ لینے کا کہہ دیا ہے اور مارشل لا کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عام شہری جو جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ سامنے آئیں، ان کو حکومت اسلحہ بھی فراہم کرے گی۔ ایک طرف تو یوکرین جنگ کے لیے ابھی تک حکمت عملی بنا رہا ہے تو دوسری جانب روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ مغربی طاقتیں جو یوکرین کو جنگ لڑنے کا کہہ رہے تھے، انہوں نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے یوکرین پر حملے کی صرف مذمت ہی کی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے، اور لگ ایسا رہا ہے جیسے امریکہ سمیت تمام یورپی طاقتیں روس کی تیاری دیکھ کر ڈر گئی اور انہوں نے یوکرین جنگ میں کودنے سے انکار کر دیا ہے۔ بہرحال دوستو، ابھی تک یوکرین اور روس سے جو اطلاعات آئی ہیں، ان کے مطابق روسی صدر کے اعلان جنگ کرتے ہی روسی فورسز یوکرین میں داخل ہو گئی اور جنگ عظیم سوم شروع ہو گئی، جس میں ابھی تک روس کا پلڑا بھاری رہا ہے، کیونکہ اعلان جنگ کے چند ہی گھنٹوں میں روس نے یوکرین میں گھس کر تباہی مچا دی۔ ایک طرف زمینی فوج یوکرین کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے تو دوسری جانب روس کے جنگی جہازوں نے آسمان سے آگ برسانا شروع کر دی ہے اور یوکرین اپنے دفاع میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اب تک انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق یوکرین کے 3 درجن سے بھی زائد فوجی جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ ان کے اہم ایئرپورٹس اور سب سے اہم یوکرین کے دفاعی ایئر ڈیفنس سسٹم کو روس نے تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے اب روسی جنگی جہاز اور میزائل آسانی سے یوکرین کے کسی بھی علاقے میں تباہی مچا سکتے ہیں۔ دوستو، روس نے یوکرین کے کئی ہوائی اڈوں کو تباہ کر دینے جبکہ یوکرین نے 5 روسی طیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ یوکرین نے متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین کے انفراسٹرکچر اور سرحدی محافظوں کو میزائلوں کا نشانہ بنایا۔ روس کی جانب سے یوکرین کے مخالف مکمل جنگ شروع کر دیے جانے کے بعد ملک بھر میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور شہریوں کو حتی الامکان گھروں میں رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولگیبا نے کہا کہ روس نے یوکرین پر مکمل فوجی کارروائی شروع کر دی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے ہتھیار فراہم کرنے کی اپیل کی، روس کے خلاف تباہ کن پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے روس کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی اور پوری طرح بلا جواز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ یوکرین کے لیے ایک بھیانک اور یورپ کے لیے تاریک دن ہے اور روس کو فوجی کارروائی فوراً روک لینی چاہیے۔ جرمن پارلیمان میں خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ مائیکل روتھ نے بتایا کہ حکومت یوکرین کو مزید حفاظتی ساز و سامان فراہم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ دوستو، دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ پیوتن نے یوکرین میں خون ریزی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ اور اس کے اتحادی روس کے بلا اشتعال حملے کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ بورس جانسن نے بتایا کہ اگلے اقدامات کے حوالے سے انہوں نے یوکرین کے صدر کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر نے روسی حملے کی مذمت کی اور کہا کہ اس بلا جواز حملے کے لیے ماسکو کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم یوکرین اور اس کی بے قصور خواتین، مرد اور بچوں کے ساتھ ہیں، جنہیں اس بلا اشتعال حملے کی وجہ سے اپنی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ مگر دفاعی اتحاد نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولنسبرگ نے روس کی اس عاقبت نااندیش اور بلا اشتعال حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو کے اتحادی ماسکو کے جارحانہ اقدامات کے مضمرات کا سامنا کرنے کے لیے صلاح و مشورے کریں گے۔
یورپی کونسل کے صدر چارلس مشیل کا کہنا تھا 21ویں صدی میں طاقت کے ذریعے اور ڈرا دھمکا کر سرحدوں کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوستو، صدر ولادیمیر پوتن نے جمعرات کے روز ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں کہا کہ مشرقی یوکرائن میں شہریوں کے تحفظ کے لیے حملہ ضروری تھا۔ انہوں نے کہا کہ روس یوکرائن سے لاحق خطرات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ روس یوکرائن پر قبضہ کرنا نہیں چاہتا اور دیگر ملکوں کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے اس معاملے میں مداخلت کی کوشش کی تو اس کے ایسے سنگین مضمرات ہوں گے جو انہوں نے کبھی سوچے بھی اور دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ روسی صدر نے یوکرائنی فوج سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ فوراً ہتھیار پھینک دے اور اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائے۔ پوتن نے دعویٰ کیا کہ فوجی کارروائی کا مقصد سویلین کی حفاظت کرنا اور یوکرین کو اسلحہ سے پاک خطہ بنانا ہے، جو کہ اس وقت بہت ہی ضروری ہو چکا ہے۔ بہرحال دوستو، ابھی تک یوکرین اور روس سے جو اطلاعات آئی ہیں، ان کے مطابق روسی صدر کے اعلان جنگ کرتے ہی روسی فورسز یوکرائن میں داخل ہو چکی ہیں اور جنگ عظیم سوئن کا آغاز ہو گیا ہے، جس نے ابھی تک روس کا پلڑا بھاری رکھا ہوا ہے، کیونکہ اعلان جنگ کے چند ہی گھنٹوں میں روس نے یوکرائن میں گھس کر تباہی مچا دی۔ ایک طرف زمینی فوج یوکرائن کی اینٹ سے اینٹ بجا رہی ہے تو دوسری جانب جنگی جہازوں نے بھی بم گرانا شروع کر دیے ہیں اور یوکرائن اپنے دفاع میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اب تک انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق یوکرائن کے 3 درجن سے بھی زائد فوجی جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ ان کے اہم ایئرپورٹس اور سب سے اہم یوکرائن کے دفاعی ایئر ڈیفنس سسٹم کو روس نے تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے اب روسی جنگی جہاز اور میزائل آسانی سے یوکرین کے کسی بھی علاقے میں تباہی مچا سکتے ہیں۔ اور حال ہی میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے واقعات کے سامنے آنے کے بعد شاہ سلمان نے اپنے مسلمان بھائیوں کو بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ شاہ سلمان اور محمد بن سلمان دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں، لیکن اس میں کہیں بھی مسلم قتل عام اور اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے مسلم بھائیوں کو لے کر شاہ سلمان انتہائی سخت فیصلے کرنے کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی بھارت میں مسلم قتل عام کی نئی لہر شروع ہوئی اور نریندر مودی نے آل سعود کے ساتھ سرمایہ کاری کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان نے اس پر دشمن کو زبردست دھچکا دیا اور ساری کی ساری غلط فہمیاں بھی ختم کر دیں۔ اور حال ہی میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے واقعات کے سامنے آنے کے بعد شاہ سلمان نے اپنے مسلمان بھائیوں کو بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ شاہ سلمان اور محمد بن سلمان دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں، لیکن اس میں کہیں بھی مسلم قتل عام اور اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے مسلم بھائیوں کو لے کر شاہ سلمان انتہائی سخت فیصلے کرنے کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی بھارت میں مسلم قتل عام کی نئی لہر شروع ہوئی اور نریندر مودی نے آل سعود کے ساتھ سرمایہ کاری کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان نے اس پر دشمن کو زبردست دھچکا دیا اور ساری کی ساری غلط فہمیاں بھی ختم کر دیں۔